بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 27 سفر ہے، 27 ہی ہے نا، 27 سفر 1444 ہجری اور 24 ستمبر 2022 بروز ہفتہ۔ آج ہم ناظرے کے حوالے سے جو ہمارا ناظرے کا سبق چل رہا ہے 28ویں پارے میں سورت ممتحنہ سے، اس کی آیت نمبر 4 پہ ہم تھوڑا غور کریں۔ جو آپ طلباء کو ہم نے بتایا تھا، پڑھایا تھا، سمجھایا تھا، ایمان کی شرط اعظم پڑھا تھا نا، ایمان کی شرط اعظم۔ اب آپ بتائیں سب کہ ایمان کی شرط اعظم کیا تھی؟ ہاں، یہ ایمان کی شرط اعظم ہے۔ تو یہ جو سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 4 ہے، اس میں ہم اسی شرط اعظم کو پڑھیں گے، تاکہ آپ کو جیسے جو پہلے زبانی یہ چیزیں بتائیں اور آپ کے ذہن میں یہ چیزیں بحمدہ تعالیٰ محفوظ ہیں۔ وقاص اتنا ڈھیلا مت رہا کرو، تھوڑا جلدی کیا کرو۔ سمجھ آئی بات کی؟ تو اس حوالے سے ہم سورت ممتحنہ ہے، آیت نمبر کون سی ہے؟ 4۔ اس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور ابراہیم علیہ السلام کی غیرت دینی کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور یہاں تک ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے ان میں اچھی پیروی تھی۔ اور یہی الفاظ تقریباً سورۃ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی ارشاد فرمائے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تو یہاں ہم نے دیکھنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ کیا ہے۔ اسوہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نمونہ۔ کیا ہوتا ہے؟ نمونہ۔ اسوہ کسے کہتے ہیں؟ نمونہ۔ اور یہ جو جہاں قوم اندھی ہوئی ہے انگریزی میں اس کو کہتے ہیں ماڈل۔ کیا؟ ماڈل۔ یہ ماڈل پیپر ہوتے ہیں نا، چھپے ہوئے ماڈل پیپر، تو یعنی وہ پیپر کا آپ کو ایک نمونہ انہوں نے دیا ہوتا ہے کہ اس طرح تیاری ہو۔ سمجھ آ گئی؟ تو اسوہ کا معنی کیا ہے؟ نمونہ۔ اسوہ کا معنی کیا ہے؟ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی مبارک میں ہمارے لیے نمونہ کیا ہے اور اس میں کیسی اچھی پیروی ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دینی غیرت کے حوالے سے اوپر ہم ذرا چلیں گے، تو یہ آیت نمبر یہی پیچھے جو 3 ہے، اس میں دیکھیں قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ، اسی آیت سے پیچھے دیکھیں، اسی آیت جو ہم نے پڑھی ہے نا، اسی سے پیچھے دیکھیں، آیت نمبر 3 4 دیکھیں، نہیں نظر آ رہی؟ آگی نظر؟ تو اب یہاں دیکھیں اس دینی غیرت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ بے شک تمہارے لیے اچھی پیروی تھی ابراہیم اور اس کے ساتھ والوں میں، والذین معہ، اس کے ساتھ والوں میں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، وہ ذکر ہم پہلے کر چکے پچھلے ذی الحج کے مہینے میں کہ ابراہیم علیہ السلام جس گھر میں پیدا ہوئے وہاں بت پرستی کا کاروبار تھا، بتوں کو بنایا جاتا تھا اور پوجا جاتا تھا اور فروخت کیا جاتا تھا، اور ان کے وہ خدا بنے ہوئے تھے، ساری قوم گمراہی میں تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس دینی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں یہ فرمایا تھا اپنی قوم سے اذ قالوا لقومہم، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اب یہ ایمان ظاہر ہو رہا ہے، ایمان کا اظہار ہو رہا ہے قوم سے۔ قوم جب بت پرستی میں غرق تھی، چور تھی،
تو ابراہیم علیہ السلام کی غیرت دینی نے یہ گوارا نہ کیا کہ یہ اسی طرح شرک میں رہیں. اگر یہ شرک میں رہے تو ہم ان سے بیزار ہیں. اگر انہوں نے شرک کو نہ چھوڑا تو ہم ان سے بری ہیں. اب وہی بات قرآن پاک بیان فرماتا ہے انا براء منکم، بے شک ہم بیزار ہیں. اب ایمان کے لیے پہلی بات کیا ہے کہ زبان سے بیزاری، زبان سے برات. ہم کفر سے شرک سے بیزار ہیں. کس سے؟ کفر سے، شرک سے، منافقت سے اور بدعت سے ہم بیزار ہیں. تو پہلا نفرت کا کون سا کام آیا؟ زبان سے بیزاری، زبان سے بیزاری، برات کے ہم بیزار ہیں. جہاں بھی کفر ہے، شرک ہے، بدعت ہے اور منافقت ہے، اس سے ہم بیزار ہیں. پہلی بات. آگے فرمایا مما تعبدون من دون اللہ، یعنی یہاں تک کہ جب تم ایک اللہ کو، اگر یعنی تم اللہ کے سوا جب اوروں کو پوجتے ہو، اللہ تعالیٰ کی بندگی عبادت نہیں کرتے، اوروں کو پوجتے ہو، تو ہم تم سے بری ہیں، بیزار ہیں. یہ زبان سے آگی بیزاری. اب دوسرا انداز آ گیا، تھوڑا سا تیور بدل کر، کفرنا بکم، ہم تمہارے منکر ہیں، ہم تمہارے منکر ہیں. یعنی اے مشرکو، ہم پہلے تم سے بیزار ہیں، پھر تمہارے منکر ہیں. یہ بھی زبان سے کہا جا رہا ہے. وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ، ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی ظاہر ہو گئی کہ ہم ایک وحدہ الا شریک کو ماننے والے ہیں اور تم ان جھوٹے بتوں کو بنا کر خدا بیٹھے ہو. ہم تم سے بیزار ہیں، ہم تمہارے منکر ہیں. اب تمہارے اور ہمارے درمیان جو دشمنی ہے وہ ظاہر ہو چکی ہے. والبغضاء، اور عداوت، دشمنی اور عداوت ظاہر ہو گئی. اب دشمنی عداوت کہاں ہوتی ہے؟ دل میں. کہاں ہوتی ہے؟ دل میں. اور اظہار کس سے ہوتا ہے؟ زبان سے. آگے یعنی یہ کب تک ہماری تمہارے ساتھ عداوت، دشمنی اور تم سے بیزاری رہے گی؟ حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم ایک خدا پر ایمان لاؤ. اگر تم ان بت پرستی کو چھوڑ دو گے، ایک خدا کو مانو گے، تو پھر ہم تمہارے دوست بنتے، ورنہ ہم تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. یہاں تین باتیں ہو گئی شرط آدم کے لیے. اور چوتھی بات پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا جو عمل ہے وہ بیان کیا کہ وہ ان کے بتوں کو کلاڑا لے کر گئے تو ان کے بتوں کو عملی طور سے طاس نس کر دیا، بتوں کو توڑ دیا. تو چار باتیں قرآن پاک نے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں بیان کی. پہلی بات کیا ہوئی؟ زبان سے بیزاری. دوسری نفرت کا اظہار کہ ہم تمہارے منکر ہیں. اور تیسرا دل میں بغض اور ان سے نفرت رکھنا. اور چوتھا پھر طاقت ملے تو عملی اعتبار سے بھی ان کو طاس نس کر دینا. اور جب تک طاقت آپ کو میسر نہیں ہے تو آپ زبان اور دل سے یہ جو شرط آدم ہے اس کو جاری رکھیں گے تو پھر آپ کا ایمان ایمان ہے. جیسے آپ کو بتایا کہ کفر کی ملت کا انکار اور دین اسلام سے پیار اور اقرار. تو یہ کفر کی ملت بتایا تھا چار چیزیں ہیں: تعلیم، حکومت، معیشت، معاشرت. ان چیزوں سے بیزاری ہو، دین اسلام سے وفاداری ہو تو وہ مومن قرار پاتا ہے. سمجھ آگئی؟ تو یہاں ہمیں شرط اعظم پتہ چلا. اب اگر آپ سے کوئی پوچھے بھئی ایمان کی شرط اعظم کیا ہے تو یہ آیت نمبر 4 سورۃ ممتحنہ کی 28 پارہ میں، اور دوسری شرط اعظم کی آیت آپ ذہن میں رکھ لیں سورۃ بقرہ میں، غالباً آیت نمبر 228 ہے. اس میں شرط اعظم بیان کی گئی ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو طاغوت کا منکر ہو. یہ دیکھ لو سورۃ بقرہ میں 228 نمبر، شاید مجھے نمبر آگے بھی یاد نہ ہو، یہ تسلی آپ کر لیں اور یہ آیت ذہن میں رکھ لیں. وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ. مرتضی سمجھ آ رہی بات کی؟ 228 دیکھے یا 222 دونوں میں شاید یہی ہو. سیدھے ہو بیٹھو بھائی.
وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ. سمجھ آئی بات کی؟ اور یہاں جو شرط اعظم بیان کی جا رہی ہے وَمَن يَكْفُرْ كَفَرْنَا بِكُمْ، 228 ہے نا. اور جو طاغوت کا انکار کرے اور پھر اللہ پر ایمان لائے تو اس نے ایسی مضبوط رسی تھام لی جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں ہے. تو یہاں آپ کو ذہن نشین جو بات کرانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ جو ایمان کا ڈھنڈورا نہیں پیٹتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ان سے کم از کم پیارے انداز میں، اخلاق کے انداز میں اتنا پوچھ لیا کرو جی ہمیں ایمان کی شرط بتا دیجئے جس سے ایمان محفوظ رہتا ہے، اور قرآن پاک سے بتانا. سمجھ آگی بات؟ تو یہاں ہمارا یہ سلسلہ درس کا جو آج کا ناظرے کا ہے، اس کو ہم اب قریب لاتے ہوئے، چلو یاد مدد نہیں ملی تو پھر ہم آپ کو بتا دیں گے. بہرحال قرآن پاک میں یہ تیسرے پارے میں جا کر شاید آئے گی، تیسرے پارے میں سورۃ بقرہ کے آخر میں شاید ہو. سمجھ آ گئی؟ تو یہ بات سمجھ آ گئی. تو سورۃ ممتحنہ میں ہم نے آج کے اس ناظرے کے درس میں کیا سیکھا ہے؟ ہاں، کیا سیکھا ہے؟ ایمان کی شرط اعظم. ایک شرط ہوتی ہے، ایک اعظم ہوتی ہے. اعظم کا معنی ہوتا ہے بڑی شرط. اب جو کہیں جی کلمہ پڑھو، کلمہ سیدھا کرو، ان سے آپ اتنا پوچھ رہے ہیں جی کلمے کا معنی ہمیں قرآن پاک سے بتاؤ. تو کلمے کی تفسیر قرآن پاک نے یہی بیان کی ہے جو سورۃ بقرہ کی آیت پاک ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ. اب کلمے میں سب سے پہلے لا ہے نا، لا الہ. لا کیا ہے؟ یہ ہر باطل کی نفی ہے. تو نفی ان کے پاس ہے نہیں اور الا اللہ کا شور مچا رہے ہیں. الا اللہ جاری ہے، لا ہے نہیں. سمجھ آ گئی؟ تو یہ بات اب آپ کے ذہن نشین ہو گئی ہوگی شرط اعظم کے حوالے سے، اس کو کبھی مت بولیے گا. تو آگے ہم بات قریب لاتے ہوئے یہی جو آج کے ناظرہ میں ہم نے یہ پہلی آیت پڑھی، یعنی آیت نمبر 7 عسیٰ اللہ ان یجعل، اس پہ آپ نظر رکھیں، اس پہ تھوڑی بات کرتے ہیں اور پھر آج کے درس کو ہم مختصر کرتے ہیں. آج نظر آ گئی نا؟ جو آج ہم نے شروع کیا ہے جہاں سے، یہ آیا مبارکہ جو ہے، اس میں اب دیکھیں قریب ہے کہ اللہ تم میں اور ان میں جو ان میں سے تمہارے دشمن ہیں دوستی کر دے. سمجھ آئی؟ اور اللہ قادر ہے اور بخشنے والا مہربان ہے. آیت پہ نظر ہے نا؟ پتہ چل گیا؟ اب یہاں توجہ تھوڑی رکھیں، یہ ضروری، بہت ضروری بات ہے. وہ چھوٹے بچے خاموش، بیٹا خاموش. اب یہاں اس بنیادی بات کو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں جس کا مرض آج سنی نما شیعوں میں عام ہو گیا ہے. خود کو کہتے سنی ہیں اور بغض ہے ان کے دلوں میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کب کیا؟ فتح مکہ کے موقع پر اظہار کیا. کب؟ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے اسلام اپنا ظاہر فرمایا. اگرچہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ آپ اسلام پہلے لا چکے تھے لیکن ظاہر فتح مکہ کے موقع پر فرمایا. اگر نہیں بھی فرمایا تو فتح مکہ پہ آپ نے اسلام قبول کر لیا. سمجھ آ گئی؟ اس سے پہلے فتح مکہ غالباً سن 4 ہجری میں ہوا، تو اس وقت آپ نے اسلام قبول فرما لیا. اب اس سے پہلے کا جو دور ہے حضرت امیر معاویہ کا، وہ اسلام کے مخالف رہا ہے، اسلام کے مخالف رہا ہے. اور یہی حضرت امیر معاویہ، ان کے باپ کا نام ابو سفیان ہے. حضرت ابو سفیان کا بھی جو اسلام ہے، مکہ کے موقع پہ آپ نے بھی اسلام قبول کیا. تو یعنی پہلے اسلام کے مخالف تھے، اب فتح مکہ، یعنی دشمن تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور دین اسلام کے دشمن تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت نازل فرمائی کہ قریب ہے محبوب، جو تم سے دشمنی کرتے ہیں، یعنی تم میں سے جو تمہارے دشمن ہیں، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان میں اور تم میں دوستی پیدا فرما دے. بات سمجھ آ رہی؟ دوستی پیدا فرما دے.
تفسیر در منصور کے تحت، تفسیر در منصور میں صحت پاک کے تحت یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ کون سی دوستی تھی جس دشمنی کو دوستی میں اللہ تعالیٰ نے بدل دیا. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن کا نام کیا ہے؟ حضرت ام حبیبہ. کیا نام ہے؟ حضرت ام حبیبہ. یہ کس کی بیٹی ہیں؟ حضرت ابو سفیان کی. اور ان کی امی کا نام کیا ہے؟ حضرت ہندہ. اور ہندہ وہ ہے جنہوں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا جنگ احد میں، جنگ بدر میں، جنگ احد میں. تو پہلے اس حد تک دشمنی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے کرم فضل فرمایا کہ ان کے دلوں میں رحمت ڈال دی اور حضرت ام حبیبہ سے نکاح فرما لیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس رشتے کی بنیاد پر جو دشمنیاں تھیں وہ دوستیوں میں بدل گئی. سمجھ آئی؟ یہاں لفظ ہے مودہ، دوستی کر دے، ان میں محبت، دوستی کر دے. اب جو شیعہ ذہن والے لوگ ہیں وہ ایک اور آیت پڑھیں گے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا عَلَيْهِ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. یہ سورۃ شعراء میں ہے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میں آپ سے تبلیغ کا کوئی اجرت نہیں مانگتا مگر یہ کہ میرے قریبیوں سے مودت کریں، مودت کریں. تجمل ایک بار جاؤ ان بچوں کو خاموش کرو. مودت کریں، یہ معنی تھوڑا توجہ سے سمجھو. اب وہاں معنی کیا ہے؟ مودت. مودت معنی کیا ہے وہاں؟ مودت. سیدھے بیٹھو بھائی. اب جو مودت کا معنی رافضی کرتے ہیں نا شیعہ، اب وہ واقعہ قرآن پاک سے بیان کرتے ہیں. وہ واقعہ بیان کرتے ہوئے کہ جی ایک محبت ہوتی ہے، ایک مودت ہوتی ہے. ایک محبت ہوتی ہے اور ایک مودت ہوتی ہے. اب اس کا تھوڑا میں فرق سمجھانا چاہتا ہوں. اب ہم شیعوں کی بات ہی انہی کی طرف لوٹا رہے ہیں. ہم نے کہا نا کہ شیعہ قرآن کو نہیں مانتے ہیں اور مانتے بھی نہیں، مان کیسے سکتے ہیں؟ اب توجہ سے بات سنو. وہ کہیں گے جی ایک ہوتی ہے مودت، ایک ہوتی ہے محبت. اب آگے کیا کہیں گے؟ محبت وہ ہوتی ہے جب تک نہ ملے آدمی سکون میں نہیں ہے. اور ہے بھی ایسے کہ کسی چیز سے محبت ہو، جب تک وہ چیز نہ ملے تو آدمی بے قرار رہتا ہے. یہ ایک فطرت ہے. اب انہوں نے کہا کہ مودت اور مودت کا جی ہم فرق سمجھا رہے ہیں. سمجھاؤ جی. کیسے سمجھایا؟ کہ مودت اور محبت، محبت تب تک ہے جب تک چیز نہیں ملی اس سے محبت ہے، جب مل گئی تو محبت ختم. بات بھی ٹھیک ہے بھائی. روٹی سے محبت ہے نا، جب روٹی کھا لی تو محبت ختم ہو گئی. اب ہے مودت. وہ کہتے ہیں مودت جو ہے وہ ہوتی ہے، وہ اگر نہ ہو تو آدمی زندہ ہی نہیں رہ سکتا. یعنی ایک درجہ آگے ہے مودت. اب انہوں نے ایک مثال دی ساتھ شیعوں نے، اور سنی نما کنجر شیعوں نے کہا کہ دیکھو جی مچھلی جو ہوتی ہے نا، مچھلی یہ پانی سے مودت کرتی ہے، محبت نہیں کرتی. یعنی مچھلی کو پانی سے جدا کرے تو مچھلی مر جائے گی. تو مچھلی پانی سے مودت کرتی ہے. محبت ٹھیک ہے لیکن مودت جو ہے تقاضا یہ. اب بیت پاک پڑھیں گے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا عَلَيْهِ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. مودت یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب آپ ان سے کہیے کہ میں آپ سے تبلیغ کی اجرت نہیں مانگتا مگر میرے قریبیوں سے مودت کریں، مودت کریں. یعنی میرے گھر والے جو ہیں علی پاک، حسن پاک، حسین پاک، فاطمہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہما اجمعین، ان سے مودت رکھو گے تو تمہارا ایمان زندہ ہے اور ان سے نہیں رکھو گے تو تمہارا ایمان ختم. یہ بات ہم مانتے، ٹھیک ہے، ہمارا اس سے انکار نہیں. ان پاک ہستیوں کی محبت ہم پر لازم ہے.
ہم اس کی نفی نہیں کر رہے، لیکن ہم ان کو آئینہ دکھا رہے ہیں اس آیت پاک پہ، یہ جو آپ کو دکھائی ہے ابھی یہ سورۃ ممتحنہ کے درس میں، یہاں کیا ہے؟ بینکم عسى الله يجعل بینکم وبین الذین عادیتم منهم مودہ، تو یہاں بھی تو مودت ہے، یہاں بھی وہی لفظ ہے مودت ہے۔ تو یہاں بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ جو مولا علی حسن پاک حسین پاک فاطمہ پاک سلام اللہ علیہا ان پاک ہستیوں سے مودت نہیں کرتا، اس کا ایمان معتبر نہیں ہے، تو یہاں بھی جو حضرت امیر معاویہ، حضرت ام حبیبہ اور حضرت ابو سفیان اور حضرت واشی اور حضرت ہندہ، ان سے بھی جو مودت محبت نہیں رکھتا اس کا بھی ایمان معتبر نہیں ہے۔ ہاں فرق ہے کہ وہ مقام اور مقام کے اعتبار سے وہ گھرانہ اعلیٰ ہے، اس پہ ہمارا ایمان ہے، لیکن مودت یہاں بھی بتائی اور وہاں بھی، تو دونوں جگہ پہ مودت ہے۔ سمجھ آئی؟ تو آج کے درس میں ہم نے ایمان کی شرط اعظم سیکھی اور دوسرا مسئلہ مودت اور محبت کا معنی سمجھا۔ سمجھ آئی؟ آج کی سورۃ ممتحنہ کے درس میں اتنا کافی ہے۔ کل انشاءاللہ تعالی اسی سورت کی آخری 2 آیتیں پڑھیں گے اور اس میں بیعت کا ذکر ہے، بالخصوص عورتوں سے بیعت جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ تو کل ہم یہ پڑھ کر پھر پرسوں، کل اتوار ہے نا، کل تو ہم دوسرا آپ سے سنیں گے، پرسوں پھر یہ ساتھ درس ہم ملا لیں گے۔ سمجھ آگی؟ تو اب توجہ سے بات سنو، آخر پہ ہم بات ختم کرتے ہوئے آج ہم نے ناظرہ کے درس میں 2 باتیں سیکھی، ایک ایمان کی شرط اعظم کو سیکھا اور دوسرا محبت اور مودت کا معنی سمجھا، اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا تو ان کی جو دشمنیاں تھیں، یعنی بنو امیہ کی جو دشمنی تھی وہ دوستی میں بدل گئی۔ اب جو شیعہ لوگ ہیں یا ان کے ریزہ خار ہیں یا ان کے چیلے چانٹے کڑچے ہیں، اب وہ کیا کہتے ہیں، نعوذ باللہ، وہ یہ بکواسط کرتے ہیں اس طرح کی، یہ جب مانگنے والے کنجر آتے ہیں نا، یہ اکثر شیعہ ہوتے ہیں مانگنے والے، یہ مانے سے آتا ہے بابا، ہاں، اس کا کبھی آواز سنیے، وہ آواز کیا لگاتا ہے؟ حق دا امام علی، یہ اس کا نعرہ ہے۔ اب یہ سب خرافات شیعوں کے ہیں، شیعوں کی یہی خباثت ہے کہ حق دا امام علی ہے۔ اب سوچو، علی پاک نے جن کو اپنا امام مانا ہے وہ حق والے نہیں ہیں؟ سمجھ آئی؟ مولا علی پاک نے 23 سال ابو بکر عمر عثمان پاک کے پیچھے نمازیں ادا فرمائی۔ سمجھ آگی؟ تو مولا علی پاک فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلح کے لیے امام ہمارے لیے ابو بکر کو منتخب کیا، تو ہم دنیا میں بھی ابو بکر کو اپنا امام مانتے ہیں اور آخرت میں بھی مانتے ہیں۔ تو یہ سب باتیں ان کی سمجھ آئی؟ تو یہاں بات ہم ختم کر رہے ہیں، تو یہ 2 باتیں ہمیشہ ذہن میں رکھیے، مودت آل بیت سے بھی ہے اور صحابہ پاک سے بھی ہے۔ جیسے آل بیت سے مودت کیے بغیر آدمی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، اسی طرح ہر صحابی سے محبت کیے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں ان لفظوں پہ اتفاق کی توفیق عطا فرمائے۔ جب دعائیہ کلمات کہے جائیں تو سب بچے آمین کہا کرو۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔